سارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم اردو مضمون نویسی کے بارے میں بات کریں گے اور اردو مضمون لکھنے کا جو درست طریقہ ہے وہ بھی دیکھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ مضمون کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا تعریف ہے۔ لفظ مضمون کے معنی کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب یا اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہے ضمن میں لینا، اور اس کی تعریف کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی موضوع پر مدلل اور ادبی انداز میں اظہار خیال کرنا جو ہے وہ مضمون کہلاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اچھا مضمون لکھنے کے لیے کن ہدایات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مضمون پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ نمبر 2 پہ تمہیدی پیراگراف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 متعلقہ عنوان کے پیراگراف کی ترتیب جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اختتامی پیراگراف بھی لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مضمون سرخیوں میں مت لکھیں۔ الفاظ، فقرات اور خیالات کی تکرار نہ ہو۔ اقوال، احادیث، اشعار اور قرآنی آیات درست لکھیں اور مارکر سے اس کو واضح لکھیں۔ اس کے علاوہ دوسری زبان کے الفاظ اگر ضرورت ہو تو بریکٹ میں لکھیں۔ اس کے بعد ہے کہ صحت زبان کا خیال رکھیں، یعنی املا کا خصوصی طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ املا جو ہے وہ درست لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب ہم ایک مضمون نمونے کے طور پر دیکھیں گے اور پیراگراف میں لکھنے کے طریقے کو بھی سمجھیں گے۔ ہمارے پاس مضمون ہے نمونے کے طور پر مفکر اقبال یا پھر اقبال بطور قومی شاعر۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ہم نے نمونے کے طور پہ مضمون لیا تھا یعنی اقبال بطور قومی شاعر، یہ اس کا تمہیدی پیراگراف ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہیدی پیراگراف کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، تمہیدی پیراگراف سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اصل عنوان سے پہلے ایک ایسا پیرا لکھنا ہوتا ہے، یعنی کم از کم ایک پیرا یا پھر 2 پیرا آپ ضرور لکھیں۔ یعنی یہ ایک ایسا پیرا ہوتا ہے جس میں اصل عنوان کی طرف جو ہے وہ اشارے ملتے ہوں۔ تمہیدی پیراگراف کے بعد یہ جو پیرا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ تعارفی پیراگراف ہے، اور یقینی بات ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ تعارفی پیراگراف ایسا پیراگراف ہوتا ہے کہ جو آپ کا اصل عنوان ہے وہ اس میں تعارف جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ اس پیرے کو آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نمونے کے طور پہ جو ہم نے مضمون لیا ہے تو اس کا جو ہم نے نیکسٹ پیرا بنایا ہے وہ ہے اقبال اور دوسرے شاعروں میں تفاوت۔ یعنی اس پیرے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اقبال اور دوسرے شاعروں کے درمیان جو فرق ہے وہ اس پیرے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک اور پیراگراف جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اب اس پیراگراف میں اقبال کے تاثرات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں مسلمان قوم کے بارے میں۔ یعنی ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہے کہ جب ہم اقبال کے تاثرات مسلمان قوم کے بارے میں بیان کریں گے تو وہ ہمارے ذہن میں، تو اس پیراگراف کو لکھنے کے لیے یہ ایک ہیڈنگ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اقبال اور مسلمان قوم۔ مزید جب ہم اپنے مضمون کو بڑھاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیراگراف ایک ایسا بنائیں جس میں اقبال کے پیغام کو واضح کیا جا سکے، تو یہ جو پیرا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پیرا بھی اسی طرز پر لکھا گیا ہے، یعنی اس میں اقبال کے پیغام کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اسی طرح یہ ایک اور پیراگراف آپ کے سامنے ہے جو کہ ہم نے نمونے کے طور پہ مضمون لیا تھا اقبال بطور قومی شاعر۔ اب اس پیراگراف میں اقبال کے تصور خودی کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو پیرا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں
یہ جو ہم نے مضمون لیا تھا نمونے کے طور پر، یہ اس کا اختتامی پیرا ہے۔ اب اختتامی پیرے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے عنوان کو کلوز کس طریقے سے کرنا ہے، یعنی ایک ایسا پیراگراف آخر میں آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ نے اپنے موضوع کو ختم کرنا ہے، تو اسی کو اختتامی پیراگراف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک ضروری بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو مضمون ہم نے نمونے کے طور پہ لیا تھا، یعنی مفکر اقبال یا پھر اقبال بطور قومی شاعر، یہ دونوں عنوان اس کے ہو سکتے ہیں، تو اس میں ہم نے جو سیمپل کے طور پہ پیراگراف آپ کو دکھائے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم نے سرخیاں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ذہن میں بات رکھیے گا کہ یہ سرخیاں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، یعنی پیپر میں آپ نے ان سرخیوں کو نہیں لکھنا۔ ہاں، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ سرخیاں ہونی چاہیے